بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمۃ القرآن کا سبق نمبر 97 پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 پڑھیں گے۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیض کے متعلق جو مسائل ہیں چند ان کو بیان کیا ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور ہمارے ترجمے کے اندر جو ایک آیت یا دو آیتیں ہم پڑھتے ہیں ان کی جو تشریح ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوتی ہے، آپ اس کو بھی ضرور ساتھ یاد کیا کریں، اس کو پڑھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کا جو مطلب ہے، معنی مفہوم ہے، وہ سمجھ آ جائے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویسألونک عن المحیض، اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، کیونکہ اسلام سے پہلے جو غیر مسلم تھے، جو کفار تھے، جب ان کی عورتوں کو حیض آتا تو وہ ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے۔ ان کو کسی کام کاج یا جتنے بھی معاملات تھے ان میں اس کو عجیب ہی ایک تصور ان کے ذہن کے اندر تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ جب ہماری عورتوں کو حیض ہو تو اس وقت ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا عمل کر سکتے ہیں، کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز سے آپ منع کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، قل فرما دیجیے ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، ایام حیض میں۔ تو وہ اپنی عورتوں کے قریب نہیں آیا کرتے تھے اور بڑا ان کو عجیب نظر سے دیکھا کرتے تھے ان ایام کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ گندگی ہے جو ان ایام کے اندر تم نے ان کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ، یہاں تک کہ نہ تم قریب جاؤ ان کے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم آؤ ان کے پاس جس طرح سے حکم دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ تو یہاں پہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت حیض سے فارغ ہو جاتی ہے، مکمل اس کا جو پیریڈ ہے مکمل ہو جاتا ہے، تو غسل کرنے سے پہلے اگر اس سے جماع کیا جائے، شرمگاہ اگر وہ دھول ہوتی ہے، جماع کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے، جو زیادہ بہتر ہے وہ یہی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے اس وقت تک قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی غسل نہ کر لیں، تو غسل کے بعد ہی ہم بستری کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے سب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، قل هو اذن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ تو اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیضہ عورتوں کے ساتھ آپ لیٹیں، یعنی آپ جماع کے علاوہ جتنی بھی آپ ان کے ساتھ بوس و کنار ہے، جتنی بھی ایک میاں بیوی کے لیے معاملات ہیں وہ ان کو ادا کر سکتا ہے، لیکن جماع اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس حالت میں جماع کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے اپنی بیوی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار جو ہے وہ صدقہ کرے، اس کو اختیار دیا ہے۔ کسی کے پاس زیادہ اس کے مالی حالات بہتر ہیں تو وہ 1 دینار کر دے، اگر کوئی کم ہے تو وہ نصف دینار کر دے، تو اس میں اختیار دیا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم سب الگ رہو عورتوں سے ایام حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت تم ان کے قریب جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم سب آؤ ان کے پاس جس طرح سے حکم دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے سب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ اسلوب نمبر 2، تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس کے اندر کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयसअलूनका अनिल महीज़ी, और वो आपसे पूछते हैं हैज़ के बारे में। कुल आप कह दीजिए हुआ अज़न, वो गंदगी है, फ़अतज़िलुन निसा, तो तुम अलग रहो औरतों से, फिल महीज़ी, हैज़ के दिनों में, वला तक़रबूहुन्ना, और करीब मत जाओ उनके, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, फिर जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना, तो आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, इस तरह से जैसे हुक्म दिया तुमको अल्लाह ताला ने। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुत तव्वाबीन, पसंद करता है तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुततहिरीन, और वह पसंद करता है पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को। तो आज के हमारे सबक के अंदर हैज़ के चंद जो मसाइल हैं वो बयान हुए हैं, और इसके मुतल्लिक़ जो कुछ अहम चंद मालूमात थी हदीस के अंदर वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, और आपने दोस्तों बाप के साथ भी इसको शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का इल्म हो और वो अनजाने के अंदर या नासमझी के अंदर कोई इस तरह की गलती ना करें। दूसरों की और अपनी इस्लाह के लिए सवाब समझते हुए सदका जारिया के तौर पर वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।